تو دروازہ بطول پہ سب انبیاء کے ساتھ، توجہ آقا، دروازہ بطول پہ سب انبیاء کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اپنی ضرورت لیے ہوئے۔ واہ 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 واہ، دروازہ بطول پہ سب انبیاء کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اپنی ضرورت لیے ہوئے، اور ان کا مقام کیوں نہ ہو رومال فاطمہ، واہ ان کا مقام کیوں نہ ہو رومال فاطمہ، آنسو ہیں نما کی طہارت لیے ہوئے، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آنسو ہیں نما کی طہارت لیے ہوئے، اور اصغر نہ تھے شاہ کے ہاتھوں پہ ہے سروش، اصغر نہ تھے شاہ کے ہاتھوں پہ ہے سروش، قرآن کھڑا تھا نیجے بلاغت واہ لیے واہ ہوئے۔ واہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بھیجی پر محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وسلم۔ کیونکہ پچھلی محفل میں ماشاءاللہ شعراء کی تعداد زیادہ تھی اور دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، تو لہٰذا پچھلی محفل میں شہزادی کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اس کے لیے بہرحال میں نے فارس بھائی سے معذرت بھی کی تھی، تو انشاءاللہ اس کا جبران آج میں آپ کی خدمت میں پورا کر دوں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جس حدیث رسول کو میں نے اس محفل کا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ حدیث معتبر بھی ہے، معقول بھی ہے، اور تمام معتبر کتابوں میں، چاہے وہ شیعوں کی معتبر کتابیں ہوں یا کتاب اہل سنت ہو، اس میں یہ محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر معمولاً سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو یہاں پر اکثر خود میں نے بھی دیکھا اور اس چیز کا احساس کیا کہ اکثر جو ہمارے خطبہ ہیں یا ہمارے ذاکرین ہیں، جو اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر اس کا اصل ترجمہ دیکھا جائے، خود میں نے ایک مجتہد سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہ کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو تھوڑا یہاں اشتباہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے بیان کرنے والے سے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی شہزادی کی فضیلت کو بیان کیا جائے، لیکن اگر دقیقاً اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے شہزادی کے وجود کو اپنا وجود کہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی بدل جایا کرتا ہے گا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر ایک منطقی بات ہے، ایک لاجک کی بات ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ بھئی دیکھیے، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے انسان کا جسم اور دوسری چیز ہے انسان کی روح، یعنی جب جسم اور روح ملتے ہیں تب انسان وجود میں آتا ہے۔ بھئی انسان کے جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو پھر جسم بیکار ہے، اور اگر جسم کام نہ کرے تو روح کچھ کام نہیں کر سکتی گی، لہذا انسان کی زندگی میں جسم کا بھی مقام ہے اور روح کا بھی مقام ہے۔ اب اس جسم اور روح میں الگ الگ کمالات ہیں، کچھ کمالات روح کے ہیں اور کچھ کمالات جسم کے ہیں۔ مثال کے طور پر جسم کے کمالات کیا ہیں؟ انسان کا خوبصورت ہونا، انسان کا چہرہ خوب رو ہونا، انسان کا حسین ہونا، انسان کا جمیل ہونا، یہ تمام کمالات انسان کے جسم کے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، انسان کے روح کے کمال کیا ہے؟ انسان کا عالم ہونا، انسان کا متقی ہونا، انسان کا پرہیزگار ہونا، انسان کا تقوی الہی کو اختیار کرنا، یہ تمام کمالات ہیں انسان کے روح کے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر اگر پیغمبر اکرم نے یہ کہا ہوتا کہ فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اب عزیزان گرامی یہاں پر وہ فضیلت کم ہو جاتی کہ جو روح کی فضیلت تھی، یعنی گویا شہزادی کی فضیلت محدود ہو جاتی جسم سے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ شہزادی میں جتنے بھی کمالات ہیں، چاہے وہ جسمانی کمالات ہوں چاہے وہ روحانی کمالات ہوں، وہ کمالات کے جو میرے وجود کے اندر موجود ہیں وہ تمام کمالات فاطمہ الزہرا کے اندر بھی موجود ہیں۔ صلوات بھیجو۔ محمد والے محمد اور اتفاق سے آج میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ویب سائٹ ہے کتاب اہل سنت کی، تو اس پہ صحیح بخاری ان کی عربی میں پوری موجود ہے، تو اس میں میں نے چیک کیا، اس میں صرف 2 حدیثیں ملی، مجھے 2 حدیثیں نظر آئی پوری صحیح بخاری میں، اتنی جلدیں موجود ہیں، صرف 2 حدیثیں ہیں کہ جس میں شہزادی کی فضیلت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، ورنہ پوری کتاب میں اصحاب کے فضائل آپ کو مل جائیں گے، تابعین کے فضائل آپ کو مل جائیں گے، راویین کے فضائل آپ کو مل جائیں گے، امہات المومنین کے فضائل آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو تلاش کریں تو شاید مشکل سے 5 سے 6 حدیثیں آپ کو نظر آئیں کہ جس میں 2 حدیثیں شہزادی کی فضیلت میں بیان کی ہیں امام بخاری میں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ جو ہے وہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی یہاں پر شہزادی کی فضیلت کو بھی امام بخاری نہ چھپا پائے، یہاں پر شہزادی کی فضیلت کو امام بخاری چھپا نہیں سکے۔ دیکھیے ام المومنین ہونا اور ہے لیکن ام المعصومین ہونا اور ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہاں پر امام بخاری جو بیان کر رہے ہیں شہزادی کی فضیلت، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے کہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری حدیث کے جو صحیح بخاری میں موجود ہے وہ یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اب عزیزان گرامی اب تاریخ دیکھیں، صحیح بخاری سے روایت ہے، یہ حدیث پیغمبر نے کب ارشاد فرمائی؟ اصحاب کا مجمع ہے مسجد نبوی کے، تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر نے سوال کیا ای شیء خیر النساء، پیغمبر سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اصحاب سے، مسلمانوں سے کہ عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ای شیء خیر النساء، کیا ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک عورت کے نزدیک؟ مولا متقیان علی بن ابی طالب بھی تشریف فرما ہے۔ اب پیغمبر نے سوال کیا ہے اصحاب کے مجمع میں، تمام اصحاب خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ امیر المومنین کو جواب معلوم تھا، لیکن کیونکہ اس زمانے میں لوگ امیر المومنین کے اوپر اعتراض یہ کرتے تھے کہ بھائی جب بھی رسول سوال کرتے ہیں علی جواب دے دیتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم جواب دیں، لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام خاموش بیٹھے رہے، کچھ دیر امام خاموش بیٹھے، اور اس کے بعد امام اس مجمع کے درمیان سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر کیونکہ ملا ہوا تھا، دروازہ مسجد سے ملا تھا اور کھلا ہوا تھا، تو امام مسجد سے اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں شہزادی کونین حضرت زہرا موجود تھی۔ اب شہزادی نے سوال کیا مولا کی خدمت میں، یا ابا الحسن، بابا نے کون سا ایسا سوال کر لیا کہ مسجد میں سناٹا ہو گیا، اصحاب جواب نہیں دے پا رہے؟ تو اب مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ نے سوال کیا ہے اصحاب کے مجمع میں کہ عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی سنیے، یہ شہزادی کا جملہ ہے جو واقعاً سونے کے ورقوں پہ لکھنے والا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، جا کر کے میرے بابا کو یہ جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے کہ عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ کسی عورت پہ پڑے اور نہ کسی عورت کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے۔ اب یہ جملہ شہزادی کونین کا ہے، یہ جواب شہزادی زہرا کا ہے۔ اب مولا آتے ہیں مسجد میں، مولا کو جواب معلوم تھا، مولا عالم ہے، لیکن مولا شہزادی کے ذریعے سے اور شہزادی کی جواب کے ذریعے سے عورت کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ مولا آئے اصحاب کے مجمع میں، پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ رسول فرماتے ہیں اے علی کیا جواب دو گے؟ کہا آپ کی بیٹی سے میں نے سنا ہے، آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بافضیلت یہ ہے نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑے۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا آخر فاطمہ نے جواب اس لیے دیا کیونکہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔
محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے فضیلت شہزادی کونین کی، اور یہ مرکز ہدایت ہے، اور ایک واقعی اس زمانے میں آج کے دور میں اور آج کے وقت میں ہمارے لیے یہ نمونہ عمل ہے۔ آپ دیکھیے خاتون آئی مدینے کی شہزادی کی خدمت میں، اور آ کر کے شہزادی سے یہ سوال کرتی ہیں۔ کیا سوال کرتی ہے؟ پوچھتی ہے اے فاطمہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون، ایک عورت کس وقت سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہوتی ہے؟ شہزادی سے سوال کیا خاتون نے۔ شہزادی یہ جواب دیتی ہیں کہ سب سے زیادہ ایک خاتون اس وقت خدا کے نزدیک ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتی ہے، یعنی جب تک ایک خاتون، ایک عورت گھر میں رہتی ہے رحمت الہی اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر عورت گھر کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب اگر وہی عورت کہیں میدان میں چلی جائے تو عزیزان گرامی یہاں پر شہزادی فضیلت کو بیان کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ عورت کہ جو گھر کے اندر ہے وہ رحمت الہی سے مانوس ہے، لیکن وہی عورت اگر باہر چلی جائے تو وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی اس زمانے میں ہم معاشرے میں اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارا کلچر کیا کہہ رہا ہے اور ہماری بیوی کیا کہہ رہی ہیں، ہمارا ماحول کیا کہہ رہا ہے اور ہماری شہزادی کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ خواتین کہ جو گھر سے باہر بغیر شوہر کی اجازت سے جاتی ہیں در حقیقت میں وہ کلچر کے غلام ہیں، اور وہ خاتون جو گھر میں رہ کر شوہر کی فرما برداری کرتی ہے در حقیقت میں وہ فاطمہ کے غلام ہے، وہ فاطمہ کی کنیز ہے، وہ فاطمہ کی چاہنے والی ہے، وہ فاطمہ کی ماننے والی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہاں پر فرق نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں وہ تمام چیزیں کہ جو خواتین اپنی مرضی سے کرتی ہیں یا اپنی مرضی سے انجام دیتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، کہنا نہیں سنتی ہیں، اپنی منمانی کرتی ہیں، تو اب عزیزان گرامی یہاں پہ مطلب یہ ہے شہزادی کا کہ دیکھو وہ چیز کرو کہ جس میں اللہ تم سے راضی ہو، جس میں اللہ کی خوشنودگی شامل حال ہو۔ اگر تم اس سے روگردانی کرتی ہو، منہ پھیرتی ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے بھی تم دور ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ چیز کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ شہزادی نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ اچھا اس زمانے میں یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت عام ہے۔ مسئلہ کیا؟ کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شہزادی کے اوپر گفتگو ہوگی تو اس مسئلے کو بھی ضرور بیان کروں گا۔ مسئلہ ہے شادی کا۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ چاہے وہ آپ کا آسٹریلیا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، اور چاہے وہ افریقہ ہو، کیونکہ میں نے سفر کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے مشکلات اس زمانے کی ہے کہ شادی ہوتی ہے اور کچھ وقت کے بعد نا اتفاقیاں، اختلافات، اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم شادی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فقط دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اگر ہمارے جوان شادی کرنے سے پہلے، اگر ہماری بہنیں شادی کرنے سے پہلے یا ہمارے جوان بھائی شادی کرنے سے پہلے مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، یا ہماری بہنیں شہزادی کونین کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے شہزادی نے مولا کے گھر پہ جا کے زندگی کو بسر کیا ہے اور زندگی کو گزارا ہے۔ آپ دیکھیے جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں موجود تھی۔ اب مولا نے کس طریقے سے بیلنس کی زندگی گزاری ہے آپ دیکھیے۔ اس زمانے میں کیا ہے؟ ماں کی طرف آ گئے تو بیوی ناراض ہو گئی، بیوی کی طرف چلے گئے تو ماں ناراض ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی سوال لوگ یہ کر دیں گے مولانا صاحب ہم کریں تو کیا کریں؟ اگر ماں کی سنتے ہیں تو بیوی کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور اگر بیوی کی سنتے ہیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی نہ غلطی ماں کی ہے نہ بیوی کی ہے، غلطی ہماری جہالت کی ہے کہ ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی مقام پہ یا تاریخ کے کسی بھی نقطے پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، یا چیز نہیں ملتی کہ جہاں پر راوی نے یہ لکھا ہو کہ علی کے گھر میں کبھی فساد ہوا۔ اسی گھر میں فاطمہ بنت اسد بھی ہیں اور اسی گھر میں فاطمہ بنت محمد بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، خاص طور سے اس زمانے کی خواتین اور اس زمانے کے نوجوان کہ جنہوں نے شاید ابھی شادی نہیں کی ہے، شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ، تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے ہے کہ شادی کرنے سے پہلے وہ شہزادی کونین کی زندگی اور مولا متقیان کی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیے جب مولا کی شادی شہزادی کونین کے ساتھ ہو گئی، پہلی شب گزر گئی، اگلا دن مولا
پیغمبر کی خدمت میں آئے تو رسول نے سوال کیا ہے مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ اے علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس زمانے میں کوئی سسر اپنی داماد سے سوال کرے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا سکھا کے بھیجا ہے اور میرا جواب داماد کیا جواب دے گا۔ لہذا اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے کہ کوئی سسر اپنے داماد سے اس طرح کا سوال کر لے، لیکن پیغمبر کو اپنی تربیت کے اوپر یقین تھا اور فاطمہ کے کردار کے اوپر یقین تھا، لہذا علی سے سوال کیا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا سوال کر رہے ہیں کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو اب مولا کائنات جواب دیتے ہیں، اور وہ خوبصورت جواب کہ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا۔ وہ جو سب کا مددگار ہو وہ عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار بتا رہا ہے۔ یہ ہے فضیلت فاطمہ۔ اور اس کے بعد پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کس طرح سے یا علی کس طرح سے تم نے فاطمہ کو مددگار پایا؟ تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو میرے گھر میں صرف ایک مصلی بچتا تھا، اب میرے گھر میں 2 مصلی بچتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ علی کا عقد فاطمہ سے ہو گیا، وہ 1000 تکبیروں کی آواز کہ جو علی کے حجرے سے آیا کرتی تھی، شاید شادی ہونے کے بعد عقد ہونے کے بعد وہ تکبیروں کی آواز آنا بند ہو جائے۔ لیکن اب راوی لکھتا ہے کہ جب علی کا عقد فاطمہ سے ہو گیا تو جس طرح سے تکبیروں کی آواز علی کی آتی تھی ویسے ہی فاطمہ کی بھی آتی تھی، یعنی ہم پرلا ہو گئے، ہم مزاج بن گئے۔ اب عزیزان گرامی جب 2 مصلوں کے درمیان بچے ہوتے ہیں تو کوئی وقت کا حسن کہلاتا ہے اور وقت کا کوئی حسین کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمارے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں آج ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے یا ہمارے نوجوان بگڑ جاتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں، اکثر مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی آگا کیا کریں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تعویذ بتا دیجئے۔ عزیزان گرامی اس کا علاج دعا اور تعویذ میں نہیں ہے، قرآن کی آیات میں نہیں، اس کا تعلق ماں باپ کی تربیت میں ہے، ان کے اعمال میں ہے۔ وہ تمام اعمال کے جو ہماری کتابوں میں ہماری دعاؤں میں محفوظ ہے، اگر شاید ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنی نئی زندگی کو گزاریں تو عزیزان گرامی کوئی یہ شکوہ کسی بھی عالم سے اگر کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ ہماری اولاد بگڑ چکی ہے یا ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کیونکہ ہماری نگاہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پہ تو ہے لیکن ان کی تربیت پہ نہیں ہے۔ اگر محبت کے ساتھ ان کی تربیت و تعلیم کے اوپر بھی نگاہ ہو جائے تو پھر ہماری دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کا مرکز جو خداوند متعال نے قرار دیا وہ حضرت زہرا کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث قصہ آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ پیغمبر کو جب ذوف محسوس ہوا تو پیغمبر کس کے دروازے پہ آئے؟ پیغمبر فاطمہ کے دروازے پہ آئے۔ بھئی اگر کسی کا شوہر ہے اور وہ اپنے اندر مرض کو محسوس کر رہا ہے یا بیماری کو محسوس کر رہا ہے تو وہ اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے۔ پیغمبر کی ازواج موجود تھیں، بیویاں موجود تھیں، لیکن پیغمبر جب ذوف محسوس کر رہے ہیں تو بیویوں کے نزدیک نہیں جا رہے بلکہ ام ابیہا کے در پہ آ رہے ہیں۔ شہزادی کے در پہ آ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی چادر کا کیا مسئلہ ہے یہ بھی سن لیجیے۔ بھائی پیغمبر شہزادی کے گھر میں آئے، چھت موجود تھی، 4 دیواریاں موجود تھی، لہٰذا اب چادر کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ گھر پہ آ چکے ہیں، اس گھر پہ آ چکے ہیں کہ جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جہاں انبیاء اور مرسلین آ کر کے سلام کرتے ہیں، اس گھر میں آ گئے کہ جو گھر فاطمہ کا ہے، لہٰذا چادر کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی اگر اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں جناب اسماعیل کے زمانے میں جانا ہوگا۔ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے جس زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی شروع کی تھی تو اس زمانے میں خانہ کعبہ اس طرح کا نہیں بنا تھا، ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا کہ جس کی لوگ زیارت کرنے آتے تھے، جس کا لوگ طواف کرنے آتے تھے، لہٰذا آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی اس عبادت گاہ کے نزدیک اپنے گھروں کو بنا لیں۔ لہٰذا جس طرح سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، کیونکہ بہت کم جگہ میں بنایا تھا، لہٰذا آس پاس لوگ جو آ کر کے رہے انہوں نے اپنے گھروں کو بھی ویسے ہی بنا لیا کہ جیسے خانہ کعبہ بنا تھا۔ لہٰذا اب نئے انسان کے لیے بہت تعجب آمیز بات تھی
کہ کون سا خانہ کعبہ ہے اور کون سا لوگوں کا گھر و مکان ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ مکے کے باہر سے آئے، ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور طواف کریں۔ آئے اور آنے کے بعد اب ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں اور مسخرہ کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ مکے پہنچے تو اسی علاقے کی اور اسی بستی کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں کی کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں اور طواف کر لیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے آ کر کے پوچھا ان لوگوں سے کہ جو وہاں رہا کرتے تھے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، تو خانہ کعبہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ مسخرہ کیا کہ اپنے دوست کے گھر کا ایک پتہ بتا دیا اور یہ کہا کہ بھائی وہ خانہ کعبہ ہے، اس کا جاؤ اور طواف کر لو۔ اب وہ مومنین کے جو بیچارے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خانہ کعبہ کو پہچانتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جا کر ایک انسان کے گھر کا طواف کر لیا خانہ کعبہ سمجھ کے۔ اب اس زمانے میں جناب اسماعیل موجود تھے، لہٰذا لوگوں نے جا کر کے یہ خبر دی کہ بھائی وہ جو شریر لوگ ہیں، شرارتی لوگ ہیں، کچھ مومنین آئے تھے زیارت کے لیے، انہوں نے غلط پتہ بتا دیا اور کسی ایسے کے گھر پہ بھیج دیا کہ جو شبیہ تھا خانہ کعبہ کی، لہٰذا وہ لوگ آئے اور انہوں نے طواف کیا اور طواف کر کے چلے گئے، لہٰذا ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوا، ان کا حج مکمل نہیں ہوا، ان کی زیارت مکمل نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب جناب اسماعیل کو یہ خبر ملی اور جناب اسماعیل نے یہ احساس کیا، وہ گئے اپنی ماں جناب ہاجرہ کے پاس اور جا کر کے مسئلے کو بیان کیا اور کہا اماں کیونکہ خانہ کعبہ اور دوسرے گھر ایک جیسے، لہذا کچھ فرق تو ہونا چاہیے، کچھ فرق نظر تو آنا چاہیے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے، جناب ہاجرہ نے اپنی سیاہ اور کالی رنگ کی چادر جناب اسماعیل کو دے دی۔ بھائی توجہ عزیزان گرامی، نتیجے تک آپ کو میں لانا چاہتا ہوں، جناب ہاجرہ نے اپنی کالی چادر جناب اسماعیل کو دے دی اور یہ کہا اے بیٹا اسماعیل، اس چادر کو لے جا کر کے اللہ کے گھر پہ ڈال دو، لہذا مشخص ہو جائے گا کہ اللہ کا گھر خاص ہے۔ جناب اسماعیل نے جناب ہاجرہ سے وہ چادر لی اور لا کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر ڈال دی۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، اگر ہاجرہ کی چادر خانہ خدا پہ ڈلتی ہے تو وہ بیت کہلاتا ہے، اور اگر فاطمہ کی چادر رسول پہ پڑتی ہے تو وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کی فضیلت کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی حدیث قصہ میں آپ نے سنا ہے جناب جبرائیل نازل ہو گئے اور سوال کیا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا اے جبرائیل، آپ تو روز آتے ہیں، آپ تو روز دیکھتے ہیں، وحی الہی کو لے کر کے آتے ہیں، شہزادی کے در کے اوپر آ کر کے سلام کرتے ہیں، آپ تو علی کو بھی بخوبی جانتے ہیں، آپ تو حسن سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، آپ تو حسین کی بھی زیارت کرتے ہیں، آپ تو فاطمہ کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی یہ سوال کرنے کی؟ یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ عزیزان گرامی عجب نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مقام وہ مقام ہے کہ جب یہ چادر کے نیچے سمٹ جاتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ اس میں محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن و حسین کون ہے۔ اور یہی فضیلت ان کی ہے کہ جب یہ چادر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی محمد کا نور نظر آتا ہے، کوئی علی کا نور نظر آتا ہے، کوئی فاطمہ کا نور نظر آتا ہے، کوئی حسنین کا نور نظر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا اب سوال کر رہے ہیں کہ بارے الہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالی جواب دے رہا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کی پدر بزرگوار ہیں، شوہر نامدار ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا بارے الہ تجھے اگر معرفی کرنا تھی تو اپنے نبی کے ذریعے سے کرتا، علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کرتا یا حسنین کریمین کے ذریعے سے کرتا، کیوں تو نے فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے پیغمبر کی معرفی کی، علی کی معرفی کی، حسنین کی معرفی کی؟ معلوم یہ ہوا کہ شہزادی کونین کو اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہدایت بنا دیا۔ یعنی اگر ہدایت حاصل کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام سے تو پہلے فاطمہ کی فضیلت کو سمجھو، پہلے فاطمہ کے مقام کو سمجھو، ان کی فضیلت کو حاصل کرو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ ورنہ تم اہل بیت کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے شہزادی کو مرکز بنایا ہے۔
لہذا اگر فاطمہ کی فضیلت کو سمجھ گئے تو علی کی فضیلت کو سمجھ جاؤ گے، علی کی فضیلت کو سمجھ گئے تو حسنین کی فضیلت کو سمجھ جاؤ گے، اور اگر پنجتن کی فضیلت کو حاصل کر لیا تو در حقیقت میں اللہ کی معرفت کو حاصل کر لو گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے، ہماری زندگی میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور ایک رشتے وہ ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ رشتے کسے کہتے ہیں؟ جو مستقیم ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کا بیٹے سے رشتہ، ماں کا بیٹے سے رشتہ، شوہر کا زوجہ سے رشتہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ انڈائریکٹ ہے یا ڈائریکٹ ہے؟ ڈائریکٹ رشتہ ہے اتفاقاً۔ شوہر کا زوجہ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ ہے، لیکن نانا کا نواسے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے؟ انڈائریکٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں ماں ہے، بیچ میں ماں ہے، بھئی نانا ہے، بیچ میں اس بچے کی ماں ہے، اور اس کے بعد نواسا ہے، اور اسی طریقے سے نواسے کا نانا سے بھی انڈائریکٹ ہے۔ اب عزیزان گرامی شاید اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو جائیں گے تو ہم محمد کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد کے ذریعے سے معرفی کرتا تو شاید اہل بیت کی فضیلت کو صحیح طرح سے دنیا والوں کے سامنے واضح نہ کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ رشتے ڈائریکٹ تھے اور کچھ انڈائریکٹ تھے۔ بھائی نبی کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ تھا لیکن علی سے انڈائریکٹ تھا، حسنین سے انڈائریکٹ تھا۔ اگر علی کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتا تو فاطمہ سے ڈائریکٹ تھا، حسنین سے ڈائریکٹ تھا، لیکن رسول سے انڈائریکٹ تھا۔ لہذا اللہ کے لیے بھی یہ مسئلہ بن رہا تھا، اس لیے فاطمہ کو مرکز بنایا کہ محمد سے بھی ڈائریکٹ رشتہ، علی سے بھی ڈائریکٹ رشتہ، اور حسنین سے بھی ڈائریکٹ رشتہ۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے شہزادی کی فضیلت، یہ ہے شہزادی کا مقام۔ اور جہاں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہیں دوسری حدیث ہے پیغمبر کی، فاطمہ تو نور عینی، فاطمہ میرے آنکھوں کا نور ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری آنکھیں ہیں۔ عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نابینا ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نور چلا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، یعنی اگر فاطمہ ہے تو محمد ہے، اگر فاطمہ ہے تو رسالت ہے، اگر فاطمہ نہیں ہے تو رسالت بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ اور تیسری حدیث فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ بھائی روح جو ہوتی ہے نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی، دکھتی نہیں ہے، لیکن روح ہوتی ہے۔ روح جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہے یا جسم زیادہ اہم ہے؟ اگر انسان کی روح جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ بھئی عزیز و اقربا جو ہوتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں، بھائی بہن جو ہوتے ہیں، ادھر روح جسم سے نکلی، ادھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کو دفنانا ہے، بوئے بد آ رہی ہے، لہذا اب لوگ دوری اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ روح کی اہمیت ہوتی ہے، روح کا مقام ہوتا ہے، روح کی منزلت ہوتی ہے۔ اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری روح ہے۔ اگر فاطمہ کی فضیلت کو حاصل نہ کیا، فاطمہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو کبھی رسول کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر میں کہنا چاہوں گا وہ لوگ کہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر امام پردہ غیب میں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر تمہارا یقین روح پہ ہے تو روح نظر کیوں نہیں آتی؟ روح نظر کیوں نہیں آتی؟ میں نے ایک مفتی سے سوال کیا تھا، ایک مولوی سے سوال کیا تھا کہ جو شیعہ نہیں تھے، غیر شیعہ تھے، میں نے کہا اگر آپ کا یقین روح پہ ہے، اگر آپ روح کے اوپر یقین کرتے ہیں تو روح آپ دکھائیے، کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے کہ بھائی امام ہیں تو نظر نہیں آتے، امام ہے تو ان کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا روح بھی تو ہے، روح بھی تو نظر نہیں آتی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ روح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے جب پھنسانا ہو کسی کو، سامنے والے کو، خاص طور سے اس انسان کو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں۔
اور ان کی طرف سے جواب عطا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو یقین ہے کہ روح موجود ہے، جسم کے اندر موجود ہے، تو کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی مولانا دلیل میرے پاس یہ ہے، روح ہے، میں ہاتھ ہلا سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، چل سکتا ہوں. بس میں نے کہا اسی طریقے سے ہمیں بھی یقین ہے اور اعتماد ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارا امام بھی اس دنیا میں موجود ہے. بھائی میں نے کہا سورج نکلتا ہے کہ نہیں، چاند ڈوبتا ہے کہ نہیں، بارش ہوتی ہے کہ نہیں، ہوائیں چلتی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ زمانے کا امام موجود ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ جس فضیلت کو خداوند متعال نے خود قرآن میں ثابت کیا اور خود حدیث قدسی میں ثابت کیا کہ اگر اہل بیت کو سمجھ گئے اور اہل بیت کی معرفت کو حاصل کر لیا تو تمہاری دنیا کامیاب ہے اور آخرت میں ہم ضامن ہیں تمہارے. اور عزیزان گرامی، اگر کوئی اہل بیت کے مد مقابل آیا، اگر اہل بیت کی مخالفت کی یا اہل بیت کے مسائل کی مخالفت کی، تو عزیزان گرامی دنیا میں بھی وہ خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی ہدایت کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مرکزی نہیں ہے ہدایت کا. ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، مسئلہ تھا، مسئلے کو لے کر کے آیا. مسئلہ یہ تھا کہ اس کے گھر 2 بچے ہوئے، ایک بچہ کالا ہوا اور ایک بچہ گورا ہوا. پیغمبر کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی زوجہ کو بھی لایا اور کہا یا رسول اللہ، میرے گھر 2 بچے ہوئے، ایک بچہ گورا ہے اور ایک بچہ کالا ہے، لہٰذا گورا جو بچہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا ہے، لیکن یہ جو کالا بچہ ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا نہیں ہے، لہٰذا مجھے شک ہے، آپ فیصلہ کیجیے. جب بیوی بھی آ کے سامنے بیٹھی تھی تو بیوی نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی قسم کھاتی ہوں دونوں بچے اسی کے ہیں. اب کیسے پتہ چلے کہ بھائی اس زمانے میں نہ کوئی مشین تھی، نہ کوئی ایسا کہا جائے اندازہ لگانے والا کوئی ایسی چیز تھی کہ جس سے پتہ چل جاتا. لہٰذا پیغمبر نے کہا پریشان مت ہو، ابھی تمہارے مسئلے کا حل کیے دیتا ہوں. پیغمبر نے حسنین کو آواز دی، امام حسن آئے، امام حسین تشریف لائے. جیسے ہی امام حسن اور امام حسین تشریف لائے، ماں بھی احترام میں کھڑی ہو گئی، ادھر باپ بھی احترام میں کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 بچے جو بیٹھے تھے وہ بھی احترام میں کھڑے ہو گئے. بس رسول نے کہا فیصلہ ہو گیا، جو اہل بیت کا احترام کرتا ہے وہ حلال کہلاتا ہے، وہ حلال کہلاتا ہے. اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، جو عزاداری کی مخالفت کرے، جو مجلس عزا کی مخالفت کرے، جو فرش عزا کی مخالفت کرے، تو ہم اس کو حلال زیادہ نہیں سمجھتے ہیں. ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. تو عزیزان گرامی یہ خود روایت کے جملے، یہ کوئی خطابت یا ذاکری نہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعاً یہ نسل حلال سے ہے، نسل غیر حلال سے ہے، تو فیصلہ کر لو، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اس کے سامنے پیش کر دو. اگر اس محبت کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسل پاک ہے، اس کی نسل پاک ہے. لیکن اگر مخالفت کر رہا ہے، مجلس کی مخالفت کر رہا ہے، عزاداری کی مخالفت کر رہا ہے، کالے لباس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں حرام خون اس میں شامل ہے، جس بنا پہ وہ اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی اس زمانے میں بھی خاص طور سے ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے درمیان آ کر کے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی مخالفت کرتا ہے یا عزاداری کی مخالفت کرتا ہے یا فرش عزا کی مخالفت کرتا ہے، تو اس میں اس کی خطا نہیں بلکہ اس کے خون کی خطا ہے، اس کے اجداد کی خطا ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ ایسی خیانت کی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی نسل سے نکلنے والا شخص ایسے جملوں کو ادا کر رہا، مخالفت کر رہا ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں دنیا والوں کی بھی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی معرفت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کا مقصد بھی اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی جا سکے، لوگوں کو صراط مستقیم پہ لے جایا جا سکے. لہذا اہل بیت علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی. عزیزان گرامی دنیا میں کوئی بھی ایسا مرکز نہیں ہے کہ جس کے ماننے والے یا جس کے فالوورز ہر سال اسی طریقے سے مجالسوں کو برپا کریں یا محفلوں کو برپا کریں یا جو بھی ان کا طریقہ ہے. لیکن یہ واحد شیعان علی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ مجلسوں کو برپا کرتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو یہ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے.
اور اس کا امام بھی پردہ غیب میں ہے جو ہر لمحہ اور ہر پل اپنے چاہنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے. ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور عزیزان گرامی خاص طور سے علماء تاکید یہ کرتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، شب برکت ہے، شب رحمت ہے. خاص طور سے اس شب میں اور روز جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اپنی گناہوں کی بنا کے اوپر امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. امام ہمارے ہر عمل کے اوپر اپنی نگاہوں کو رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا علماء خاص طور سے یہ تاکید کرتے ہیں کہ شب جمعہ امام کے ظہور کے لیے خاص طور سے دعا کی جائے، اور روز جمعہ امام کی دعا پڑھی جائے، جس کو آپ دعائے امام زمانہ کہتے ہیں یا دعائے فرج کہتے ہیں. لہذا خاص طور سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری تاکید جو شب جمعہ کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ الحمدللہ جو یہ ادارہ ہے ہر شب جمعہ ایک پروگرام منعقد کرتا ہے، ایک جشن، ایک مجلس، تو لہذا خاص طور سے یہاں سے لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے وہ مرحومین کہ جو ہمارے درمیان موجود تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ہمارے والدین یا ہمارے عزیز و اقربا کہ جو اس مجلس میں آیا کرتے تھے، یہ محفل میں آیا کرتے تھے، خاص طور سے شب جمعہ ان کے نام کی ایک سورہ فاتحہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ثواب ان مرحومین کو بھی پہنچتا رہے. کیوں عزیزان گرامی؟ کیونکہ یہ جو سال ثواب ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے، یہ صرف مذہب تشیع میں آپ کو ملے گی. خود دین اسلام میں اتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نظر نہیں ہے، لیکن واحد یہ شیعہ قوم ہے کہ جب انسان زندہ رہتا ہے تب بھی ذکر علی کرتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ذکر علی کرتا ہوا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی اسی کے ساتھ آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں. بار الہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلیٰ مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے امام کے ناصروں و مددگاروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم شیخ محسن علی نجفی صاحب اور اسی طریقے سے سید محمد اعظم حسین، محمد عارف، ابوالقاسم، منتظم حسین، ناظم حسین، کاظم حسین، علمدار حسین جعفری، سجاد حسین، محمد علی، جعفر عابدی، آل حسن، فاطمہ کبریٰ، ذکیہ خاتون، پروین فاطمہ، فاقرہ، نرجس خاتون، سید مظفر حسین، عزیز فاطمہ، شمیم قیصر، حسن فاطمہ، محمد حیدر اور جملہ مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اسال کر دیں. اللہ صلی اللہ